اسٹے کے بارے میں بتایا ہے کہ 11 تاریخ تک اسٹے ہو چکا ہے پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اوپن ٹرائل کے لیے۔ پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ ہر صورت اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، کوئی بھی ٹرائل آپ ان کیمرہ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کی اس سے تسلی ہے اور اس بات پہ خوش ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اس کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ کے سامنے کہ اس کو زد و کوب کیا گیا ہے بائی دی ایس ایچ او، یا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے ٹھنڈے کمرے میں رکھا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور پوری رات سونے نہیں دیا گیا، اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے بھی اس بات کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ہم سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے گزشتہ کئی ماہوں سے پی ٹی آئی اور اس کے ورکر سپورٹروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کا عزم مستحکم ہے، خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم آخری بال تک لڑیں گے، ہم آخری بال تک اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہمارا اسٹرگل رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، ہمارا اسٹرگل جمہوریت کے لیے، ہمارا اسٹرگل انصاف کے لیے۔ ہمیں عدالتوں سے توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ انصاف کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جس گراؤنڈ پہ بیل دی گئی ہے، آپ کائنڈلی سو موٹو لے لیں اس بات پہ، اس بات کے تہہ تک جائیں کہ جس کو بیل ملی، جس کے خلاف کوئی ایک بھی کیس نہیں بنا، اس کو راتوں رات 12 کیس میں کیسے شامل کیا گیا۔ جس طریقے سے لوگوں سے پیپر چینے گئے، جس طریقے سے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، جس طریقے سے جمہوریت کے اس پروسیس الیکشن سے ان کو باہر رکھا گیا، اس پہ بھی سپریم کورٹ ضرور اپنی عدالت لگائے۔ اگر آر او پہ عدالت لگ سکتی ہے تو سپریم کورٹ سے التماس ہے کہ اس بات پہ بھی عدالت لگائے کہ سارے پروسیس کو کون داغدار کر رہا ہے۔ اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہ ہوئے تو اکانومی کا نقصان ہوگا، جمہوریت تباہ ہو جائے گی، عوام کو ان کے منتخب نمائندے نہیں ہوں گے، ریل جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو آئین اور قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس معاملے میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اقدام کرے گی۔ لیکن ہم پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حوصلہ رکھیں، آپ پرامن رہے، اپنے اسٹرگل میں رہے۔ ان سخت حالات کے باوجود آپ کے سب سے زیادہ لوگوں نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مضبوط رہیں۔ خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ اپنا اسٹرگل رہے اور پرامن رہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیت آپ کی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو جی یہ بتائیے گا، اس وقت جو سب سے بڑی لوگوں کی نظر ہے، پی ٹی آئی کی نظر ہے، وہ بیسیکلی ہے کہ خان صاحب کیا الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے۔ اس وقت کیا پوزیشن ہے لیگلی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب واقعی الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کتنے حلقوں سے؟ دیکھیں، خان صاحب کی ہماری چاہت ہے کہ وہ خان صاحب الیکشن لڑے اور ہماری یہی سبمیشنز ہے کہ خان صاحب کوالیفائڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ خان صاحب کی تو کیا، باقی ورکروں کو بھی لڑنے نہیں دے رہے۔ یہی ہماری اسٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف جس پلان کے تحت آیا ہے وہ تو پورے ٹیم کو لڑنے نہیں دے رہا، صرف ایک لیڈر اور 2 کے اور 3 کی بات نہیں، وہ تو کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دے رہا۔ وہ آپ کو حوزدار سے لے کے پی کے کوہستان تک جائے، ہر جگہ میں کوشش کی گئی کہ وہاں سے لوگوں سے ان کے نامینیشن پیپر کی آنے میں، سبمیشن کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ تو آئین قانون کے مطابق خان صاحب کوالیفائڈ ہے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی نامینیشن فارم ایکسیپٹ ہوں گے، اگر وہ ریجیکٹ بھی کرتے تو اپیل الاؤ ہوگی اور انشاءاللہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا، جو حکم امتناع ملا ہے سائفر کیس میں، اب اس ٹرائل کی کیا نوعیت ہے، کیا ہے؟ دیکھو، کل اس ٹرائل میں ڈیٹ ہے، کل تو شاید جج صاحب آئیں گے، اب نیکسٹ کی جب ڈیٹ دیں گے، چونکہ پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہے اس لیے نیکسٹ کل جو ڈیٹ ملے گی وہ 11 تاریخ کے بعد کی ڈیٹ ہوگی۔ دیکھو، ہم پہلے دن سے جج صاحب کو بھی عرض کرتے رہے، حکم امتناع 11 تاریخ تک، تو 11 تاریخ کے بعد کی کوئی ڈیٹ پڑے گی۔ تو گور صاحب یہ بتائیے گا، جیسا آپ نے گزشتہ جو اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا، جب یہ بالکل صحیح ہے۔ چیئرمین بننے سے پہلے یہ بیانیہ تھا کہ ان کو
زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے دھکیلا گیا، ان کے لیے نرم گوشہ تھا. نہیں دیکھیں ہماری دو چیزیں نہیں ہماری دو چیزیں وہ ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے اور وہ بھی تھی. ہم ضرور یہ رکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ان میں انوالو ہے کہ ان کی فیملی پہ باقی بڑے سخت حالات آئے جن سے مجبور ہو کر کہ وہ اگر کوئی پریشر برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو کچھ سرکمسٹانسز میں کر لی. لیکن ہمارے ورکر سپورٹر ہے اور پارٹی کی ایک پالیسی ہے، متفقہ پالیسی یہی ہے جو خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دی تھی کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے. تو کیا فواد چودھری بھی اس تلوار کے نیچے آئیں گے؟ دیکھیں جو جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے، یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سٹیٹمنٹ ہے. راولپنڈی میں شیخ رشید جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے متعدد بیانات آ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے شیخ رشید سے متعلق؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب کی وہ اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی سے جو ہے وہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کسی اور پارٹی کو کسی سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں. فی الحال پی ٹی آئی کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہم الیکشن لڑیں گے، اپنے نمائندے کھڑے کریں گے اور کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑیں گے. ٹکٹ جاری کرنے پہ ابھی آپ لوگ کس پوزیشن پہ پہنچے؟ دیکھیں ٹکٹوں کے بارے میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں، مجھے جس طرح خبریں آئی ہیں تو کچھ لوگوں نے کوئی لسٹیں آپ سے شیئر کی ہیں، کچھ ویسے لسٹیں کی ہے. کسی نے بھی کوئی لسٹ اگر شیئر کی ہے کوئی نام آیا ہے وہ بالکل غلط ہے. پریس کانفرنس کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پریس کانفرنس کریں گے، پریس کانفرنس کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ سارا ڈیٹیل دیں گے آپ کے سامنے. وہ نام سائن کر کے ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیں گے، ویب سائٹ پہ بھی چڑھائیں گے. وہی لوگ ہوں گے جس کو پارٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم دستخط شدہ کر کے سائن کر کے دیں گے. جو بھی لسٹ پہلے آئی ہے وہ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ ہم الیکشن جو ٹکٹس ہے وہ فائنل کر رہے ہیں 2-4 دنوں میں اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور اسے کنسلٹیشن ہماری جاری ہے اور آلموسٹ فائنل ہو چکے. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں فیصلہ بھی ہو جائے گا. 9 مئی کے بعد بہت سے آپ کے لیڈر اور کارکنان جو ہیں وہ روح پوش ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ان کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ لوگ کب کوئی ایسا کوئی پینل کریٹ کریں گے کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی لیڈر تھے وہ لیڈروں نے جہاں تھے لیڈر اور ورکر سپورٹر سب نے اپنے نامینیشن پیپر فائل کر دیے ہیں. جن لوگوں پہ کیسز تھے وہ باہر آ چکے ہیں اور عدالت کو جا چکے اور عدالتوں سے ریلیف لے چکے ہیں، یا اگر وہ نہیں ہے تو وہ کل پرسوں میں متعلقہ عدالتوں میں جا کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. اور ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے کہ دیکھیں اگر اتنا بڑا وقوع اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں 10,000 لوگ انوالو ہیں تو ہمارا پہلے دن سے یہی ہے کہ اس کی آپ انکوائری کرو اور کرو. لیکن جس پہ بھی کوئی پرچہ ہے، لیٹس سپوز کل تک ہمیں نہیں پتہ تھا کسی ایک کو بھی کہ شاہ صاحب 12 اور FIR میں بھی مطلوب ہے. کل پتہ چلا رات کو کہ شاہ صاحب اور کیسز میں بھی انوالو ہے. تو یہ پتہ نہیں کس نے ایسے FIR ہوگی جس میں ہماری لیڈرشپ انوالو ہے. کل تک جتنے کیسز تھے لیڈرشپ کو جتنے بھی کیسز کا پتہ ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لا کے متعلقہ کورٹوں میں پیش ہوں گے. یہ بتائیے اور صاحب یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی جب عمران خان صاحب سے تفتیش کے لیے راولپنڈی پولیس اور پنجاب کے دیگر ڈسٹرکٹ سے پولیس آتی رہی ہے تو اس دوران باقاعدہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی تفتیش ہوتی رہی ہے. تو شاہ محمود صاحب ان کے وکلاء یا ان کی فیملی کو کیسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ شاہ محمود صاحب 9 مئی کے واقعات میں نامینیٹ ہو چکے؟ دیکھیں کسی بھی کیس میں نہ کوئی IO آیا، نہ کوئی پولیس افسر آیا، نہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اس کسی جو FIR میں کل جس کا تذکرہ ہوا ہے نہ ان میں انہوں نے شامل تفتیش کر کے کیا ہے. یہ تو ان کا تذکرہ ہے کہ کسی کی سٹیٹمنٹ پہ ان کو انوالو کیا گیا اور نامینیٹ کیا گیا ہے. شاہ صاحب جتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں میرے علم کے مطابق اس سے کوئی ایسی تفتیش نہیں کی گئی تھی ان کیسز کے معاملے میں، نہ ہی ان کو اور ان کے خاندان کو پتہ تھا کہ کسی ایک کیس میں وہ انوالو بھی ہے، انوالو کرایا گیا ہے. بتائیے گا بلا آپ کو واپس ملا ہے، سائبر کیس میں دونوں ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اب آپ کو سائبر کیس میں حکم امتناع بھی ملا ہے، عدالتوں سے تو آپ کو ریلیف مل رہا ہے الحمدللہ. جو اصل پروسیس ہے الیکشن کا، الیکشن کمیشن سے مطمئن ہے آپ جو ان کی کارکردگی؟ دیکھو الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے کوئی مطمئن نہیں ہے. اگر مطمئن ہوتے تو دیکھو یہ کیئر ٹیکر سٹ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہی ہے. کل جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے دھکے دیے، یہ تو یہ قوم کی روایات ختم ہو چکی ہے. اس کے ساتھ آپ نے اس کے سٹیٹس کا خیال نہیں رکھا. جتنا عرصہ وہ پارلیمان میں رہے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا. جتنے عرصہ سے پورے دنیا کے فورم پہ وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کرتا رہا آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا. بلکہ ہمارے روایات بھی ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک جگہ کا سجادہ نشین ہے، ہم ان کے ویسے بھی بڑا عزت کرتے ہیں. آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا. میرا خیال ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ساری اقدار بلا بیٹی ہے اور ایسے بے اقدار حکومت
سے آپ کو کیا توقع ہوگی کہ وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں گے؟ یہ الیکشن کی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں وہ اقدامات کرے. الیکشن کمیشن کو اور اقدامات کرنے چاہیے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن کو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ خود بھی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو دیکھ لیں. شکریہ جی.